درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے مولا کریم تو رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما دے۔ پورے عالم کے اندر انسانیت پریشان ہے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان پریشان ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، اور اب تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور اور چرند پرند بھی پریشان ہے۔ اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، خصوصاً مسلمانوں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ جہاں ایمان والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو لقمہ بنانے کے اللہ اسکیمیں پاس کی جا رہی ہے، اے اللہ مسلمانوں کو ستانے کے اللہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ان کو ورگلانے کے، ان کو ابھارنے کے اور ان کو جو ہے یہ اٹھانے کی جو سازشیں رچی جاتی ہے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ان کے منہ پر مار دے، اے اللہ ان کا منہ کالا فرما دے، مسلمانوں کا اے اللہ بول بالا فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو عزت کے ساتھ اے اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے اسلام کو بیچ دیا ہے، ہمارے معاشرے سے اسلام کو دھکے مارا جا رہا ہے، الہ العالمین ہمارے گھروں سے اے اللہ حیا کو دھتکارا جا رہا ہے، ہمارے اللہ گھروں سے شریعت کو اے اللہ دھتکارا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہم نے جب یہ سب کچھ کیا، اے اللہ قرآن پر ظلم ہم نے کیا، حجاب پر ظلم ہم نے کیا، طلاق کے معاملے میں ظلم ہم نے کیا، اے اللہ طرح طرح کے جتنے بھی اللہ شعار کی اللہ جو آواز بلند ہو رہی ہے، مسجدوں پر بھی ظلم ہم نے کیا، مسجد ویران کی ویران پڑی ہے، ایک نمازی بھی نہیں ملتا، پھر اس پر استبل بنایا گیا، گھوڑوں اور جو ہے بیلوں کو باندھا گیا۔ اس کا بڑا جرم ہمارا ہے کہ ہم نے توجہ نہیں کی، ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، اے اللہ ہم نے شعار اسلام کی حفاظت نہیں کی، اس کا احترام نہیں کیا، ہماری آنکھوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اے اللہ بیچا جاتا ہے، دین کی اے اللہ جزیہ اڑائی جاتی ہے، شریعت کو توڑا جاتا ہے، لیکن ہمارے جسموں پر ایک کپ کپی طاری نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کے اندر بے دینی ہے، لیکن ہم ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم میں جرأت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، خود ہم بالکل کھوکھلے بنے ہیں۔ اے اللہ ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں جرأت ایمانی نصیب فرما، جو صحابہ کرام کے اندر طاقت اور قوت تھی، اے اللہ ہمیں وہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں وہ نصیب فرما۔ ہم جانتے ہم میں کوئی بلال نہیں ہے، اے اللہ ہم جانتے ہم میں کوئی جو ہے شہیب نہیں ہے، ہم جانتے ہم میں کوئی سلمان نہیں ہے، اے اللہ پھر اتنے حالات کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ تو بلال تھے جنہوں نے اتنے حالات سہے ہیں، وہ شہیب تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، وہ سلمان تھے جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ ہماری طاقتیں نہیں ہے رب، ہم تو کمزور ہیں، ہم ناتوا ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم عاجز ہیں، رب تو ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ اب زیادہ ہماری آزمائش سے نہ لیجئے، اے اللہ اب زیادہ ہمیں امتحان میں مبتلا نہ کیجئے، ہم اس کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تیری رحمت اے اللہ جوش میں ہے، اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے جہاں لوگوں کو تو معاف کر رہا ہے، اے اللہ ہم بھی یہاں تیرے بندے جمع ہوئے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دے، خصوصاً اللہ جس مرحوم کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین اے اللہ رمضان کی تمام ساعتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ منمانی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ چند دن تو گزر گئے، اب چند باقی ہے، اے اللہ اس کی ہمیں قدر نصیب فرما، اے اللہ لاپرواہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اس وقت امت سب سے زیادہ لاپرواہ بنی ہوئی ہے، اے اللہ اپنے گھر کا انتظار کر رہی ہے کہ کب ہمارے گھر حالات آئیں گے ہم کھڑے ہوں گے، اب تک بے فکری کا جیون گزار رہی ہے، اے اللہ ہمیں فکر مند بنا دے،
اے اللہ ہمیں مفکر بنا دے، اے اللہ امت کی فکر کرنے والا ہمیں بنا دے، اے اللہ ان کی ایمان کی، اسلام کی حفاظت کی فکر ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ امت کی کوڑن ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ دعوت و تبلیغ والے کا ہی کام نہیں ہے، یہ تو پوری امت کا کام ہے، ہمیں لوگوں کی اے اللہ فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ مرحوم رفیق بھائی کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ جب رمضان آتا ہے تو تمام قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اے اللہ ان کی قبر سے اللہ دائمی عذاب اٹھا لے، اے اللہ ان کو اے اللہ امن و سلامتی عطا فرما۔ مولا کریم پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما، اور اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں تم جنت الفردوس کا سوال کرو، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جنت النعیم ہمیں عطا فرما، اے اللہ جنت کی تمام نعمتوں سے ہمیں اللہ بہرہ ور فرما۔ اے اللہ جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم کے داخلے سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو معاذ اپنے فضل کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔ السلام علیکم۔ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔